الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا تاریخ انسانی کے اندر وہ بچے جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یا قرآن مجید میں کیا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا، جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا۔ اپنے ماں کی گود میں جو بچے جن کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا کی اور انہوں نے ماں کی گود میں باتیں کی، ان واقعات کو سننے سے پھر ہم یہ نتیجہ اخذ کریں گے انشاءاللہ کہ آخر وہ کون سی ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی، وہ کون سی ایسی صفائی پیش کرنی پڑ گئی تھی کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے بچوں کو بطور گواہ قوت گویائی عطا کی اور انہوں نے کلام کیا اور لوگوں نے ان کا کلام معجزانہ طور پر سنا۔ ان میں سے سب سے پہلا واقعہ تو ہم اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ بات تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے اور ہر مسلمان بچے کے علم میں ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کیے جانے والے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ معجزہ بھی عطا کیا کہ جب ان کی والدہ حضرت مریم پریشان ہو گئیں کہ بغیر نکاح کے بغیر شادی کے ایک عزت دار گھرانے کی یہ خاتون ایک بچے کو لے کر جب قوم میں جائیں گی تو کیا جواب دیں گی، کیسے اس قوم کا سامنا کریں گی؟ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی پوچھے تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے گا۔ اور وہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو بچپن میں ماں کے گود میں خود بول کر بتا دیتے تھے کہ میں عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ رب العزت کی جانب سے مجھے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی گواہی تھی اور ان کا یہ بولنا اس بات کی گواہی تھی کہ حضرت مریم وہ بدکار عورت نہیں تھی نعوذ باللہ، یا انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ یہ بچہ اللہ رب العزت کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک مظہر تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی اور پھر ان کا گود میں کلام کرنا۔ دوسرا واقعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اس بچے کا جس نے گود میں ماں کی گود میں کلام کیا، اور صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ لمبا طویل واقعہ ہے، پورا واقعہ ہی نصیحت آموز ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ یہ پورا واقعہ ہی بیان کریں گے، حرف بحرف اس کو سنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاریخ میں ایک بادشاہ تھا قوم بنی اسرائیل میں، اس نے اپنے امور کو دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نا، بادشاہ لوگ نجومی رکھتے ہیں، جادوگر رکھتے ہیں، جوکر رکھتے ہیں، شاعر رکھتے ہیں، بادشاہی دربار میں یہ لوگ موجود رہتے ہیں۔ تو اس نے بھی اپنے بادشاہی دربار میں ایک جادوگر رکھا ہوتا تھا جس سے وہ اپنے امور میں مشاورت کرتا تھا، اور وہ بادشاہ وقت لوگوں کو اپنے آپ کو لوگوں سے خدا منواتا تھا، رب منواتا تھا، لوگ اسی کو رب مانتے تھے۔ وہ جادوگر جس وقت بوڑھا ہو گیا اور اس نے دیکھا، محسوس کیا کہ اب میرے مرنے کا وقت جو ہے وہ قریب ہی لگتا ہے، تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں اب چونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں، لہذا آپ میرا کوئی شاگرد، کوئی ہونہار طالب علم جو ہے بچہ کوئی تلاش کریں اور اسے بطور شاگرد جو ہے وہ مجھے عنایت کریں، میں اس کو یہ جادوگری کی تعلیم دے دوں تاکہ میرے مر جانے کے بعد
جو امور میں آپ کے لیے سر انجام دیتا ہوں وہ بچہ آپ کے لیے کام کیا کرے گا۔ چنانچہ ظاہر ہے بادشاہ نے کسی ہونہار اور اپنے اعتماد والے بچے کا ہی انتخاب کرنا تھا، اس نے ایک بچے کا انتخاب کیا اور اس بچے کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے روزانہ جو ہے فلاں جگہ، وہ جادوگر جو ہے اس کا گھر ہے یا جو بھی اس کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کر اس سے تم نے جادوگری کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ چنانچہ وہ بچہ اسی طرح جانا شروع ہوا اور راستے میں ایک راہب اسے کہتے تھے جو قوم بنی اسرائیل کے نیکوکار لوگ ہوتے تھے، یعنی ان کے وہ لوگ جو واقعتاً دین کے اوپر قائم تھے، یعنی فراڈ نہیں، دھوکے باز نہیں، بلکہ اس وقت کے صحیح دین کے اوپر جو لوگ قائم تھے ان میں سے ایک صحیح عالم آدمی اور درویش آدمی جو ہے اس کا اس کی ایک کہہ لے کہ کٹیا یا ایک جگی جسے ہم کہتے ہیں، ایک خیمہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، راستے میں اس کا ایک حجرہ جو ہے، ایک خیمہ نما حجرہ جو ہے وہ آتا تھا۔ اتفاق ہوا بچے راستے سے گزرتے ہوئے بچے نے اس کے پاس جو ہے وہ ٹھہرنا پڑ گیا کسی وجہ سے، اس نے بچے کو دین کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ چنانچہ وہ بچہ، اس نے اس بات کو پھر معمول بنایا کہ وہ پہلے راستے سے جاتے ہوئے اس عالم، اس راہب کے پاس بیٹھتا کچھ دیر، اس راہب سے دین کا علم حاصل کرتا، اور پھر وہ دوبارہ جادوگر کے پاس جاتا اور جادوگر سے جا کے جادوگری کا علم جو ہے وہ حاصل کرتا، اور جادوگر نے لیٹ آنے پر اس کی تعزیر بھی کی تو راہب نے اس کو کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر تمہیں جادوگر لیٹ آنے کا پوچھے تو تم کہہ دینا کہ میں گھر سے ہی لیٹ ہو گیا، اور اگر گھر والے پوچھیں کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو تو تم کہہ دینا کہ جادوگر کے پاس میں لیٹ ہو گیا۔ تو دین کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جادوگر سے ہو کر واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا درندہ جو تھا وہ لوگوں کے سامنے آ گیا، یعنی یوں سمجھ لے کہ شہر میں کوئی شیر آ جائے، کوئی درندہ آ جائے شہر میں، کسی سڑک پر آ کر کھڑا ہو جائے تو سڑک بلاک ہو جائے گی، پیدل لوگ جاتے ہوں گے وہاں سے نہیں گزریں گے۔ اسی طرح ایک درندہ جو ہے کوئی بہت طاقتور، وہ اس درخت کے، اس سڑک کے راستے میں آ کے کھڑا ہو گیا اور لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے، ٹریفک جام ہو گئی۔ وہ بچہ جو ہے جب وہاں پہنچا اور اس نے ہجوم دیکھا اور دیکھا کہ سامنے ایک درندہ ہے تو اس کے پھر ذہن میں یہ خیال آیا اور اس نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اس نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، آج میں آزمانا چاہتا ہوں، میں ایک عالم کے پاس بھی جاتا ہوں، ایک جادوگر کے پاس بھی جاتا ہوں، ایک جگہ سے میں دین کی تعلیم حاصل کرتا ہوں، ایک جگہ سے میں شیطان کی تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ اگر وہ راہب سچا ہے، اگر وہ راہب سچا ہے اور تو اس کا رب ہے تو میں یہ پتھر اس درندے کو ماروں گا، میرے پتھر مارنے سے اگر یہ درندہ ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ وہ راہب کی تعلیم جو ہے وہ سچی تعلیم ہے۔ چنانچہ اس نے جب وہ پتھر مارا تو وہ واقعتاً وہ درندہ، وہ جانور جو تھا وہ ہلاک ہو گیا، اور اس کو یقین ہو گیا کہ راہب کی تعلیم جو ہے یہ 100% سچی تعلیم تھی۔ چنانچہ اس نے جا کر راہب کو یہی واقعہ بیان کیا تو اس عالم دین نے، اس راہب نے کہا کہ یہ مقام جس کا میں خواہش مند تھا میں نہیں پا سکا، تو نے پا لیا ہے۔ جب اس نے یہ واقعہ بیان کیا کیسے، تو راہب نے کہا کہ تیرے اندر جو دین کے خلوص کی وجہ سے اللہ رب العزت کی یہ عنایت ہوئی ہے، تیری دعا کو اللہ نے ایسے قبول کر لیا ہے، یہ مقام، یہ قرب الہی کا جو مقام تجھے حاصل ہو گیا ہے، میں اس مقام کا بڑا خواہش مند تھا لیکن میں یہ مقام نہیں پا سکا۔ تو اس راہب نے اس کو دو باتیں کہی۔ ایک بات راہب نے کہی کہ ان قریب اب تجھے ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ راہب حق ہے۔ جب یقین ہو گیا کہ راہب حق ہے تو اب اس جادوگر کے پاس جانے کا تو معاملہ ہی نہیں بنتا۔ چنانچہ اس راہب نے کہا کہ دوسری بات یہ کہ جب لوگوں کو تیرے بارے میں علم ہو جائے گا تو میرا نام نہ لینا، لوگوں کو یہ مت بتانا کہ میں نے تجھے یہ تعلیم دی ہے اور میں نے تجھے یہ سارا کچھ جو سکھایا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان میں اتنا اثر پیدا کر دیا
کہ لوگوں کے لیے وہ دعا کرتا تھا تو بڑے بڑے بیمار جو ہیں وہ تندرست ہو جاتے تھے۔ پھر بادشاہ کے وزیر کو یہ بات پتا چلی، بادشاہ کے وزیر کو یہ بات پتا چلی کہ ایک بچہ ہے، اگر اس سے دعا کروائی جائے تو اس طرح شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ وزیر آنکھوں سے نابینا تھا، وہ بہت تحفے تحائف لے کر گیا اور جا کر اس بچے کو کہا کہ یہ سارے تحفے تحائف تمہارے، اگر تم مجھے میری بینائی لوٹا دو تو، اگر تم مجھے میری بینائی لوٹا دو۔ بچے نے کہا کہ میں اس پر قادر نہیں ہوں، میں تو اپنے رب سے دعا کروں گا، اگر میرا رب دعا قبول کر کے تجھے بینائی عطا کر دے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تجھے پہلے میرے رب کے اوپر ایمان لانا ہوگا، پہلے تو میرے رب پر ایمان لا، اس کو اپنا رب مان، پھر میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور بھی اس نے تعلیم، ظاہر ہے جب انسان کسی کو دعوت دیتا ہے تو اور بھی تعلیم دیتا ہے، لیکن بنیادی باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو اس وزیر نے اللہ رب العزت کی ذات کی ربوبیت کو، اللہ کی الوہیت کو قبول کر لیا، توحید کو قبول کر لیا۔ بچے نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے اس کو بینائی عطا فرما دی۔ اب وہ وزیر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوا جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا، یعنی آپ دیکھتے جائیں کہ اسباب کیسے بنتے چلے جاتے ہیں جب اللہ رب العزت حق کو دکھانا چاہتا ہے تو وہ وزیر جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ نے دیکھا ہو یہ کیا، تو اندھا تھا، نابینا تھا، تیری آنکھیں کہاں سے آ گئیں؟ اس نے کہا کہ وہ فلاں بچہ ہے، وہ فلاں بچہ ہے، اس کی دعا سے مجھے یہ بینائی ملی، اور میں اب آپ پر ایمان نہیں لاتا، میں اللہ رب العزت کی ذات کو اپنا رب مانتا ہوں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ پہلے اس نے نہیں بتایا تھا، بادشاہ کو جب اس نے یہ بتایا کہ مجھے میرے رب نے بینائی دی ہے، اور بادشاہ نے کہا تو مجھے رب نہیں مانتا، اس نے کہا نہیں میں اب تمہیں رب نہیں مانتا، میں اللہ کو رب مانتا ہوں۔ پھر اس نے اس کو اذیت دی، جب اس نے اس پر شدید تشدد کیا، پھر اس نے اس بچے کا بتایا، شدید تشدد کے بعد اس بچے کا بتایا، پھر اس بچے کو پکڑ لیا گیا۔ بادشاہ نے اس کو کہا تو جادوگری میں اتنا ماہر ہو گیا، تجھے میں نے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، تو جادوگری میں اتنا ماہر ہو گیا کہ لوگوں کی آنکھیں ان کی بینائیاں واپس کرنے لگ گیا۔ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں، یہ جادوگری کا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو اللہ رب العزت لوگوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے رب نہیں مانتا، اس کو بھی تشدد کا نشانہ بناؤ۔ چنانچہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کو یہ پوچھا گیا کہ میں تجھے جادوگری کی تعلیم کے لیے بھیجتا تھا، پھر یہ درمیان میں کہاں سے آ گئی دین کی تعلیم؟ یہ اللہ کو رب ماننا کس نے سکھایا؟ بہت تشدد کے بعد اس بچے، بہرحال انسان کی ایک برداشت ہے، اس بچے نے اس راہب کا نام لے دیا، اس بچے نے اس راہب کا نام لے دیا۔ راہب کو بلایا گیا اور راہب کو پوچھا گیا تو اس نے بھی توحید کا اقرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایک آرا منگوایا اور اس راہب کی درمیان میں سے، سر کے درمیان میں سے وہ مانگ نکالتا تھا، اس کی مانگ پر وہ آرا رکھ کے اس کو درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ لیکن یہ تکلیف بھی اس کو ایمان سے نہیں پھیر سکی، اس نے اللہ کو ہی اپنا رب کہا اور اللہ ہی کو اپنا رب مانا۔ بادشاہ نے پھر اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس بچے کو بھی عبرتناک موت دی جائے۔ چنانچہ یہ حکم دیا گیا کہ اس کو ایک پہاڑ پر لے کر جاؤ اور پہاڑ کے اوپر چوٹی پر جا کر اس کو دھکا دے دینا۔ جب وہ پہاڑ پر لے کر گئے، اس بچے نے پھر اللہ رب العزت سے دعا کی، وہ پہاڑ لرزا اور وہ سارے فوجی مر گئے اور بچہ جو ہے وہ بچ گیا۔ بچہ پھر فرار نہیں ہوا یا بھاگا نہیں بادشاہ سے، پھر صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں آ گیا اور بادشاہ کو آ کر بتایا دیکھو میں بچ گیا، بچانے والے نے مجھے بچا لیا اور ان کو مار دیا۔ بادشاہ پر لیکن کوئی اثر نہیں ہوا اور بالآخر بادشاہ نے کہا کہ اس کو اب سمندر میں لے کر جاؤ، کشتی میں بٹھاؤ، سمندر میں لے کر جاؤ اور سمندر میں اس کو پھینک کے غرق کر دو، مچھلیوں کا نوالا اس کو بنا دو۔ پھر ایسے ہی ہوا، اللہ رب العزت سے اس بچے نے دعا کی، سمندر میں طوفان آیا، وہ سارے غرق ہو گئے، وہ بچہ پھر بچ کے بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔
بادشاہ دیکھ کر اس کو پھر حیران ہو گیا، پھر حیران ہوا. پھر بچے نے بادشاہ کو خود کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مجھے ایسے نہیں مار سکتے. اس نے کہا کیسے مار سکتے ہیں تمہیں؟ اس نے کہا اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، اپنی تمام رعایا کو ایک میدان میں اکٹھا کرو. اپنی تمام ایک بچے کی موت نے جو کام کر دکھایا، شاید کہ وہ اس کی سالوں کی تبلیغ نہ کر پاتی. چنانچہ اس نے کہا کہ ایک میدان میں اپنی پوری قوم کو اکٹھا کرو، اس میدان کے اوپر ایک تختہ بناؤ، ایک سٹیج جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ایک سٹیج بناؤ. روایت میں آتا ہے ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ اس کو لٹکایا گیا. اور بچے نے کہا کہ پھر تم یہ کہنا بسم اللہ، اللہ کے نام سے اس بچے کے رب کو، اس بچے کے رب کو مانتے ہوئے اللہ کے نام سے میں اس پر تیر چلاتا ہوں. یہ الفاظ کہہ کر جب تم مجھ پر تیر چلاؤ گے تو پھر وہ تیر مجھے لگے گا تو میں مر جاؤں گا. چنانچہ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، معمولی سی بات ہے، خیر ہے. ایسے ہی کیا، ساروں کو اکٹھا کیا اور اس بچے کو کھڑا کیا اور بادشاہ نے تیر پکڑا اور تیر چلایا اور اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر اور اس بچے کے رب مانتے ہوئے اللہ کو اس نے تیر چلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیر جو ہے وہ اس کی یہ کان پٹی جسے ہم بولتے ہیں سر کے اوپر یہاں لگا. اس بچے نے ایک ہاتھ ایسے یہاں رکھا اور وہیں پر وہ موت کے گھاٹ اتر گیا. اس منظر کو دیکھتے ہوئے وہ ہوا جس کا بادشاہ کو تصور بھی نہیں تھا کہ ساری قوم جو ہے وہ اس بچے کی موت پر اللہ رب العزت پر ایمان لے آئی. ساری قوم ایمان لے آئی. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. بادشاہ کے ایک وزیر نے کہا وہی ہوا جس کا ڈر تھا. بچہ یہی تو چاہتا تھا کہ اس امر سے ساری قوم پر حق واضح ہو جائے. چنانچہ ساری قوم ایمان لے آئی، لیکن اس پر بھی بادشاہ کو جو ہے وہ تسلی نہیں ہوئی اور بادشاہ کا سخت دل جو ہے وہ موم نہیں ہوا. بادشاہ نے پھر کہا اگر کسی نے، اس نے پھر جو ہے وہ سڑک کے کناروں کے اوپر بڑے بڑے کڑاہے وہ جو ہے بنوائے اور ان کے اندر تیل ڈالا، ان کے نیچے بھڑکتی ہوئی آگ جلا دی اور بادشاہ نے یہ عام اعلان کر دیا اگر کسی نے مجھے رب نہ مانا، اگر کسی نے مجھے رب نہ مانا اور اس بچے کے دین کے اوپر قائم رہے، کیونکہ سارے ایمان لا چکے تھے، ایمان تو سارے لا چکے تھے، اب تو دوبارہ انہیں مرتد کرنا تھا، اب تو انہیں دوبارہ اس دین سے ایمان سے پھیرنا تھا. چنانچہ بادشاہ نے کہا اگر کسی نے مجھے رب نہ مانا، جو مجھے رب نہیں مانے گا ان کڑاہوں کے اندر پھینکتے چلے جاؤ. اپنے فوج کو آرڈر کر دیا اس نے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور لوگ ان کڑاہیوں کے اندر چھلانگے مارتے رہے، گرتے رہے لوگ ان کڑاہیوں کے اندر، لیکن لوگوں نے اپنا ایمان جو ہے نہ بیچا. تب جا کر ایک عورت کی جب باری آئی، یہ وہ محل شاہد ہے جس کی وجہ سے یہ پورا واقعہ آج آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ پھر ایک عورت کو جب کڑاہی کے اندر پھینکا جانے لگا تو اس کا دل کمزور پڑ گیا، اس کا دل کمزور پڑ گیا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ سوچنے سی لگ گئی کہ میں اپنے آپ کو بچا ہی لوں، اور بچنے کا ذریعہ کیا تھا؟ ایک ہی کہ رب مان لو اس بادشاہ کو. تو ابھی اس کے اندر تھوڑا سا تذبذب پیدا ہوا تو اس کی گود میں ایک بچہ بھی تھا جس نے اس کے ساتھ کڑاہی کے اندر گرنا تھا. تو اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی اور اس نے بول کر کہا کہ اے ماں شک کا شکار نہ ہونا، اس جان کی قربانی کے بدلے اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرما دیں گے. تو اس عورت نے خوشی خوشی دلیری اور بہادری کے ساتھ کڑاہی کے اندر جان دے دی. یہ وہ پورا واقعہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا. اس عورت کے، اس بچے کے بولنے کا جو اس عورت کی گود کے اندر بولا. وقت قلیل ہے، واقعات تھوڑے لمبے ہیں، اس لیے ہم اس ہر واقعے پہ تفصیلی گفتگو نہیں کرتے. اس سے واضح ہے کہ انسان نتائج خود اخذ کر سکتا ہے. اگلا واقعہ ہم سنتے ہیں. یہ واقعہ شاید کہ آپ نے بارہا علماء کرام سے سن رکھا ہو، اس لیے اس پر بھی ہم اختصار کے ساتھ ہی گفتگو کریں گے. اور وہ جریج نامی ایک آدمی، ایک درویش جسے صوفی بھی کہا جاتا تھا، صوفی جریج کے نام سے معروف تھا. نفلی عبادت کے اندر مشغول ہے.
ماں نے آ کر کہا میری بات سنو، ماں نے آ کر بلایا میری بات سنو، لیکن اس نے نفلی عبادت کو، یہ بات یاد رکھیں، فرضی عبادت ہو ماں باپ بلائیں تو پہلے فرض ہے کیونکہ پہلے اللہ کا حکم ہے، نفلی عبادت ہو ماں باپ بلائیں تو ماں باپ کی بات مان لینی ہے، ماں باپ کی بات سن لینی ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ تھا جو میں نے ایک روایت میں آپ کو بیان بھی کیا، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، کیسی بھی عبادت ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو بلائیں تو حکم یہی تھا کہ وہ جس حالت میں بھی ہو نبی کی بات سننے کے لیے چلا جائے، وہاں فرض و نوافل کی کوئی تقسیم نہیں۔ ہاں والدین نفلی عبادت کی حالت میں بلائیں تو والدین کی بات سننے کے لیے انسان کو جانا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ فیصلہ اپنے تئیں کر لیا کہ عبادت کو جاری رکھا اور ماں کی مجبوری کو نہ سمجھا کہ ماں کس مجبوری میں بلا رہی ہے، تو ماں کی زبان سے اس کے لیے پھر یہ ایک بددعا نکل گئی کہ تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی بدکار عورت کا سامنا نہ کر لے۔ چنانچہ ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس کو آ کر اس نے دعوت دی، لیکن نیک آدمی تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس انکار کے انتقام میں اس عورت نے ایک چرواہے کے ساتھ زنا کیا، اور جب وہ حاملہ ہوئی تو اس نے الزام اس صوفی جریج کے اوپر لگا دیا کہ یہ اس کا بچہ ہے، یہ اس کا بچہ ہے۔ لوگ جلد باز ہوتے ہیں نا فیصلہ کرنے میں، آپ کو پتا ہے، کسی کو برا کرنے میں بھی منٹ لگاتے ہیں اور کسی کو آسمان پر چڑھانے میں بھی منٹ لگاتے ہیں، یعنی فیصلہ کرنے میں لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے جلد بازی کی، اس کا مٹی کا حجرہ وہ اسی وقت گرا دیا، اس کو برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیا، دلیل و خوار بھی کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر پھر اس نے نماز پڑھی، نفل پڑھے اور اللہ رب العزت سے دعا کی اپنی صفائی کے لیے، اور پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بعد اللہ کے درویش بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کا مان رکھتا ہے، اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ تو وہ نیک آدمی درویش آدمی تھا، تو اس نے پھر اللہ سے دعا کی اور اس نے پھر کہا کہ بلاؤ اس عورت کو۔ اس عورت کو بلایا گیا، پھر اس نے کہا کہ اس بچے سے پوچھو، یہ بچہ بول کر بتائے گا کہ یہ کس کا نطفہ ہے، اس کا باپ کون ہے۔ چنانچہ پھر اللہ نے اپنے بندے کی صفائی میں اس بچے کو قوت گویائی عطا کی، اور اس بچے نے بول کر بتایا کہ فلاں چرواہا ہے میرا باپ جس نے اس عورت کے ساتھ تعلق ناجائز قائم کیا اور میں اس کا نطفہ ہوں۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ اب ہم سونے کی تمہاری یہ جو تمہارا حجرہ ہے سونے کا بنائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے مٹی کا ہی چاہیے لیکن مجھے بنا دو۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں بہت سے نتائج جو ہیں وہ اخذ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی تابعداری اور فرما برداری کس حد تک ہونی چاہیے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کرتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رسوائی سے بچایا کرتے ہیں۔ اور یہ تیسرا واقعہ تھا، ایک چوتھا واقعہ اور پھر پانچواں۔ 5 بچے عام طور پہ معروف ہیں یا 3 یا 4، لیکن یہ ٹوٹل 5 ہیں اور صحیح احادیث ہیں ساری۔ یہ تیسرا واقعہ جو ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے بھی میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بظاہر ہماری رائے بعض ایسے لوگوں کے بارے میں جو معاشرے میں بدنام ہوتے ہیں، جو معاشرے میں اچھے نظر نہیں آتے، ہماری رائے ان کے بارے میں یہی ہوتی ہے کہ ان سے دور رہو، یہ تو برے لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، لیکن وہ دل کے اتنے اچھے اور اتنے صاف ہوتے ہیں، اور اپنے اعمال میں چاہے وہ صرف فرائض ہی پورے کرتے ہوں اور لوگوں کے ساتھ گرچہ کہ ان کا معاملہ زیادہ اچھا نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو رائے قائم کرنے میں یا تانا دینے میں یا کسی کو برا کہنے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا صحیح بخاری کے اندر۔ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، یعنی آپ اندازہ لگائیں اتنا بڑا معجزہ، یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے بچے کا گود میں کلام کر لینا، کوئی چھوٹی بات، بچے کا گود میں کلام کرنا اتنا بڑا معجزہ، اور اللہ رب العزت کس کے لیے یہ قوت گویائی بچے کو عطا کر رہا ہے، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو ایک گھوڑ سوار، یوں کہہ لیں کہ علاقے کا کوئی بڑا
مانا تنا، منیا تنیا جسے ہم کہتے ہیں نا، بڑا مشہور و معروف منا تنا آدمی، لوگ جس کو سلوٹ کریں، گزرے تو لوگ کھڑے ہو جائیں، لوگ اس کو بڑا جو ہے وہ مقام دیتے ہوں، وہ پاس سے گزرا، گھوڑے پر سوار پاس سے گزرا. ماں نے کہا اللہ میرے اس بچے کو اس جیسا بنا دینا. اللہ نے بچے کو قوت گویائی عطا کی، کہنے لگا، بچہ کہنے لگا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کن لوگوں کو اپنے بچوں کا آئیڈیل بنا رہے؟ جو دنیا کے اندر ٹھاٹ باٹ سے چلتا دیکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دیکھو تم نے نہیں لینڈ کروزر پہ پھرنا، تمہیں نا لوگ اس طرح سلوٹ کریں گے، تمہارے لیے نہیں، لوگ تم نہیں چاہتے لوگ تمہارے لیے کھڑے ہوں، چلو پڑھو، چلو تعلیم حاصل کرو، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو، تم نے فلاں جیسا بننا ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت بھی حیران ہوئی. پھر ایک خاتون، ایک عورت، حدیث میں یہاں تک آتا ہے لوگ اس خاتون کو بدکار سمجھتے تھے، بری عورت سمجھتے تھے، بری عورت سمجھتے تھے، لیکن یہ سب اس کے اوپر الزامات تھے. اس عورت نے، ماں نے جب اس عورت کو دیکھا جس کو وہ لوگ بدکار سمجھتے تھے، بری عورت سمجھتے تھے، معاشرے کا نعوذ باللہ گند سمجھتے تھے، ماں کہنے لگی اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنانا. اللہ نے پھر اس بچے کو گویائی عطا فرمائی اور وہ کہنے لگا اللہ مجھے اس جیسا ہی بنا دینا. ماں نے حیران ہو کر پھر بچے سے ہی پوچھا یہ کیا ہوا؟ ایک ایسا ٹھاٹ و باٹ والا شخص، اور تو نے کہا کہ نہیں، اور اس کے بارے میں کہا کہ ہاں. تو وہ بچہ کہنے لگا کہ وہ جس کے بارے میں تو نے پہلے کہا تھا وہ قوم کا سب سے ظالم شخص تھا، اگرچہ اس کی ٹھاٹ بات بڑی تھی مگر لوگوں پر ظلم ڈھائے ہیں اس نے، اس لیے میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. اور یہ خاتون جس کے بارے میں تو کہہ رہی ہے کہ اس جیسا نہ بنانا، میں نے اس لیے کہا اس جیسا بنانا کیونکہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن وہ سب الزامات ہیں، حقیقت میں وہ بری نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. وہ سب الزام تراشیاں ہیں، وہ جھوٹی باتیں ہیں جو لوگوں نے اس کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں، اس لیے میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے. یعنی اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے واقعے میں یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح کر دی کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جس کو بہت شان و شوکت والا سمجھ رہا ہو، ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں بھی بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہو. اور جو درویش سادے یا جن کو ہم برا سمجھتے ہوں معاشرے میں، جن کے اوپر الزام تراشیاں ہوں، وہ بد سے بدنام، برے والا حساب، تو وہ بدنام ہو گئی. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بدنام زمانہ آدمی جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں بھی اس کا مقام جو ہے وہ کم ہو، یا اللہ رب العزت کے ہاں بھی وہ بدنام ہی ہو. تو یہ چوتھا واقعہ تھا اس بچے کے گود میں بولنے کا. اور ایک آخری واقعہ جو شاید کہ اس سے پہلے بھی تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، وہ اس لونڈی کا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئی، فرعون کی بیٹی کی باندی. اور جانتے ہیں یہ واقعہ بیان کیسے ہوا؟ اس واقعے کا بیان ہونا بھی ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے، اور وہ ایسے بیان ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے موقع کے اوپر بیت اللہ سے بیت المقدس گئے ہیں، پھر بیت المقدس سے آپ آسمانوں پر گئے. یہ سفر کے دو حصے تھے. بیت المقدس سے جب آسمانوں پر جا رہے تھے تو وہ علاقہ سارا مصر کا علاقہ ادھر سے ہی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس عورت کی خوشبختی کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس سے بلند ہو رہے ہیں آسمانوں کی طرف جانے کے لیے، تو راستے میں ایک مقام ایسا آیا کہ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی ہے، ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہو کے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آتے پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم نے اتنا سفر کیا کوئی خوشبو نہیں، یہ ایک خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرعون کی ایک باندی، ایک غلام تھی، فرعون کی ایک لونڈی تھی، یہ راستے میں اس کی قبر آ گئی ہے، اس کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے، اس کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا بھی کیا کمال کیا اس عورت نے کہ اس کی قبر کی خوشبو
خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا، وہ باندی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لے آئی، فرعون کی ربوبیت کا انکار کر دیا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی، بال بناتے بناتے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا بسم اللہ، بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا بسم اللہ۔ یہ کیسا جملہ ہے بسم اللہ؟ پچھلے واقعے میں بھی یہی آیا تھا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اللہ کا نام لینے والے جو ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرا کرتے۔ تو جب اس نے اللہ کا نام لے لیا، اس کی بیٹی نے کہا، فرعون کی بیٹی نے، یہ کیا، یہ کون، میرے باپ کو تو رب نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں، اب حقیقت واضح ہو ہی گئی ہے تو پھر ڈنکے کی چوٹ پہ سن لو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو رب مانتی ہوں، نہ تمہارے باپ کو رب مانتی ہوں، نہ کسی اور کو رب مانتی ہوں۔ اس نے اپنے باپ کو شکایت کی، فرعون نے اپنی لونڈی کو اپنے دربار میں بلا لیا، اس نے کہا بتاؤ کس کو رب مانتی ہو؟ اس نے کہا اللہ کو رب مانتی ہوں۔ اس نے کہا سزا ملے گی؟ اس نے کہا قبول ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لگاؤ ایک تانبے کی گائے جو ہے اس کو تپاؤ، اس کے اندر تیل ڈالو، اس کے نیچے آگ جلاؤ، اور اس کو کہا کہ ابھی بھی وقت ہے۔ 3 بچے تھے اس کے، 3 بچے۔ اس نے فرعون نے کہا ابھی بھی وقت ہے، مجھے رب مان لے، وگرنہ تیرے سمیت تیرے بچوں کو بھی اس کے اندر ڈال کے ختم کر دوں گا۔ اس نے کہا تمہاری اتنی خدمت کی ہے، کئی سال تیری خدمت کی ہے، اس خدمت کے بدلے میری ایک آخری خواہش قبول کر لو۔ فرعون نے کہا منظور، تیری خدمتوں کے بدلے جو تو نے سال ہا سال ہماری کی، ایک خواہش ہے کر لے، مانی جائے گی۔ اس نے کہا استقامت دیکھیں اور اللہ کی ذات پر یقین دیکھیں۔ اس نے کہا کہ میں یہ خواہش کرتی ہوں کہ جب مجھے اور میرے بچوں کو تو اس تیل میں جلا دے گا تو ہماری ہڈیوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کرنا، مجھے اپنے بچوں سے جدا نہ کرنا، قبر کے اندر میرے بچوں کو میرے ساتھ رکھنا۔ اس نے فوجیوں کو حکم دیا، ایک بچے کو پکڑا اور ماں کے سامنے اس تپتے ہوئے تیل کے اندر پھینک دیا۔ یہ ماں ہی جانتی ہے اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اس دوسرے بچے کو پکڑا، اس کو بھی اس تپتے ہوئے تیل کے اندر پھینک دیا۔ جب تیسرا بچہ جو اس کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا تھا، ابھی گود کے اندر تھا، جب فوجیوں اس کو چھیننے لگے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا، اس ماں کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، غم کی شدت اتنی ہو گئی، دماغ کے اوپر غم اتنا اثر کر گیا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، دنیا تاریک ہو گئی، وہ تذبذب کا شکار ہو گئی، وہ ڈگمگانے لگی، اس کا حوصلہ جو ہے وہ پست ہونے لگا۔ تب اللہ رب العزت نے اس گود میں بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس نے پھر بول کر کہا، اے میری ماں پریشان نہ ہو، اللہ کے راستے میں جان دینے کے بدلے اللہ تجھے جنت عطا فرما دے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے اللہ کے راستے میں دلیری کے ساتھ جان دے دی۔ یہ وہ 5 بچے ہیں تاریخ کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں بچے کے بولنے کا بعض لوگ ذکر کر دیتے ہیں، وہ واقعہ کسی حدیث کے اندر موجود نہیں، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی کوئی بچہ جو ہے وہ بولا تھا یا اس نے گواہی دی تھی، ایسی کوئی بات جو ہے وہ نہیں۔ یہ 5 بچے ہیں جن کو ماں کی گود کے اندر اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا کی تھی، اور انہوں نے بول کر گواہیاں دی ہیں۔ میں اپنی بات کا لب لباب اور خلاصہ آخر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مشہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن کے اندر قوت گویائی عطا کی، اور انہوں نے اپنے آغوش مادر میں، اپنی ماں کی گود میں لوگوں کے ساتھ کلام کیا۔ دوسرا واقعہ جو کہ ایک تفصیلی واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ اس راہب اور جادوگر کے درمیان ایک بچے کا واقعہ جس نے تعلیم حاصل کی دونوں سے، اور پھر اللہ رب العزت کے ہاں اس نے بہت قرب کا مقام حاصل کر لیا، اور بلا آخر جو ہے اس نے جان دے دی، اور اس پر تمام قوم ایمان لے آئی،
اور تمام قوم جو ہے وہ جانیں دیتی رہی، اس وقت بھی ایک عورت جو ہے جب اس کا ایمان تھوڑا سا کمزور پڑنے لگا تو اللہ رب العزت نے اس کے بچے کو قوت گویائی عطا کر دی۔ دراصل ہمیں بتانا یہ مقصود تھا کہ جنت اتنی بڑی نعمت ہے، جنت کا شوق اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان والوں کو جان دینے سے بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، جان جانے کے بدلے جنت مل جائے، اس سے بڑی کامیابی اور مومن انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اس بچے کی گواہی جو ہے وہ آج ہم تک پہنچ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے یہ معجزہ اس بچے سے بلوا کر ہمیں بتا دیا کہ واقعی جنت ایسی چیز ہے کہ اس کی خاطر کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا واقعہ آپ کے سامنے صوفی جریج نامی ایک شخص کا رکھا قوم بنی اسرائیل سے، جس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ماں باپ کی تابعداری اور فرما برداری کس حد تک ہونی چاہیے، اور ماں باپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات اولاد کی حق میں کس حد تک قبول کر لی جاتی ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، والدین کی زبان سے کوئی بات اگر اولاد کے لیے نکل جاتی ہے تو وہ کس حد تک قبول ہو جاتی ہے، اس کا اندازہ بھی آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ اور اس واقعے کے آخر میں پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تھا وہ نیک ہی، اللہ کا بندہ ہی، پھر اس کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، اس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کی کس طرح مدد کرتا ہے۔ اللہ کو یہ بدنامی، یہ ہم جو لوگوں کو بدنام کرتے پھرتے ہیں نا، یاد رکھیے اللہ کو یہ عمل بہت ناپسندیدہ ہے۔ تم کون ہوتے ہو کسی کو بدنام کرنے والے؟ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، منہ نہیں دیکھ سکتے اپنا شیشے کے اندر جتنے تم گناہگار ہوتے۔ اگر اللہ تمہارے عیوب بیان کرنا شروع کر دے، اپنا شیشے میں منہ نہ دیکھ سکو، اپنے خاندان کو منہ نہ دکھا سکو، لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالنے والوں کو یہ تنبیہ ہے اس واقعے کے اندر۔ اور اگلا واقعہ بھی اسی سے، یہ 3 ہو گئے، چوتھا واقعہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہی تھا اور اس میں بھی یہی بیان کیا گیا کہ ایک ایسا شخص جو بڑی شان و شوکت والا تھا، بچے نے کہا، ماں نے کہا میرے بچے کو اس جیسا بنا دینا، لیکن بچے نے کہا نہیں میں اس جیسا نہیں بننا چاہتا۔ کیا مانا کہ بظاہر شان و شوکت میں نظر آنے والے شخص اگر ظالم ہوں تو کبھی یہ خواہش نہ کریں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ ان جیسی شان و شوکت حاصل کرے۔ اور ایک عام سی خاتون لوگوں کے ہاں بدنام تھی، اس نے کہا، ماں نے کہا اس جیسا نہ بنانا، لیکن وہ اندر سے اللہ رب العزت کے بڑے قریب تھی، تو بچے نے بول کر کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا ہی بنا دینا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقام تیرے ہاں بڑا اعلیٰ ہے، اگرچہ لوگوں کے نظروں کے اندر یہ جیسی بھی ہے۔ اور پھر ایک آخری واقعہ فرعون کی باندی کا یہ آپ کے سامنے بیان کر دیا تفصیل سے کہ وہ ایمان لے آئی تھی، ایمان کو پوشیدہ رکھا، وہ ظاہر ہو گیا ایمان، تو پھر اس نے اس پر استقامت اختیار کر لی، اور آخر میں جب اس کا ایمان